बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो इकबाल की शायरी के अदवार हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गालिब की शायरी के 5 अदवार। मिर्ज़ा गालिब एक अहद आफरी शायर हैं जिनकी शायरी की आफाकी सच्चाइयों ने उर्दू ज़ुबान और अदब को बैनुल अक़वामी अदब में एक बाइज़्ज़त मुकाम और नुमायाँ जगह दिलवाई है। गालिब जैसे शायर सदियों के बाद ही जन्म लिया करते हैं, अगरचा गालिब की ज़िंदगी में इनकी वो पजीराई न हो सकी जिसके वो मुस्तहिक थे, मगर ये कमी इनकी वफ़ात के बाद इनकी बैनुल अक़वामी नामुआरी और शोहरत ने बहुत हद तक पूरी कर दी। आज गालिब दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल हैं। मिर्ज़ा गालिब को अपनी फ़ारसी शायरी पर हमेशा नाज रहा और उर्दू के मुकाबले पर वो फ़ारसी को ज़्यादा अहमियत देते रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि आज गालिब फ़ारसी की बजाय अपनी उर्दू शायरी की वजह से मशहूर खलाइक है और इनका उर्दू कलाम ही जिससे उर्दू दां तबके से हमेशा खराज अकीदत वसूल किया है। शेख मोहम्मद इकराम के मुताबिक मिर्ज़ा गालिब की शायरी को 5 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। वो अपनी गरां कदर तसनीफ़ हकीम फरजाना में रकम तराज हैं। हमारे ख़याल में गालिब की शायरी के 5 अदवार करार दिए जा सकते हैं और ये उनके पाँचों अदवार और कहाँ से किस डेट तक उनके अदवार हैं ये बताया गया है आपको। और फिर हम सिंगल सिंगल हर दौर के बारे में बात करेंगे और उस दौर की खसूसियात के बारे में। पहले दौर में वो अशार हैं जो 25 बरस की उम्र से पहले लिखे गए और कलमी नुस्खा भोपाली के मतन में दर्ज हैं। पाँव में जब वो हिना बांधते हैं, मेरे हाथों को जुदा बांधते हैं। कई अशार ऐसे हैं जिनमें किताबी और मरूजा तशबीहात पर ज़ोर दिमाग सर्फ करके इन्हीं से एक नया ख़याल पैदा करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस तरह ये अशार हकीकत से बहुत दूर रह गए हैं। किसका दिल जुल्फ़ से भागा कि असद दस्त शाना बरकफ़ा बांधते हैं। इन खसूसियात के अलावा ज़राफ़त जो कि मिर्ज़ा की शायरी का तुर्रा इम्तियाज़ है, इसका भी इस ज़माने में निशान नहीं मिलता। तसूफ़ के अशार भी एक दो हैं और वो भी महज रस्मी ही हैं। इस दौर के अहम शरा नज़ीरी, अरफ़ी, ज़हूरी, तालब, साइब, कलीम और अब्दुल कादिर, बेदल वग़ैरह हैं। गालिब इन तमाम से कुछ कुछ मगर बेदल से बिलावास्ता तौर पर मुतासिर हैं। पहले दौर को मजमूई तौर पर डिफ़ाइन करने के बाद, उसका बयान करने के बाद आप इसकी 3 हेडिंग्स देंगे: बेदल और गालिब, गालिब की तशबीहात और इस्तरात, फ़ारसी अल्फाज और तराकीब की कसरत। जो आपकी पहली हेडिंग है बेदल और गालिब, इसके हवाले से जो मैंने एक लाइन आपको बता दी है और उसमें और कोट करते हुए आप लिखेंगे कि मौलाना हाली ने गालिब के ही किसी कौल से यह नतीजा निकालते हैं कि गालिब ने 8-9 बरस की उम्र में पतंगबाजी पर एक मसनवी लिखी थी। इसकी ज़बान जो थी वो बहुत नुमाया ज़ुबान थी, सलासत और सादगी पर थी। 11 साल की उम्र में मिर्ज़ा संजीदा शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए, मगर बवजह सिरात मुस्तकीम से हट गए, यानी कि उनकी जो शायरी थी वो सलासत और सादगी से हट गई। और शायद इसी ज़माने में मिर्ज़ा के अशार देखकर मीर तकी मीर ने ये पेशगोई की थी कि अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और इसने इसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मोहमिल बकने लगेगा। ये अक़वाल है मीर तकी मीर के गालिब के बारे में। और दिलचस्प बात यह है कि मीर तकी मीर की ये पेशगोई जो थी वो हरफ ब हरफ सही साबित हुई और मिर्ज़ा आम रोज़ से बचते हुए तर्ज बेदल में रेख्ता लिखने लगे। सैयद आबद अली आबद के ख़याल में बेदल चूँकि गालिब का आइडियल है, इसलिए भी और कलाम बेदल में असलूब और फ़िक्री पैमानों की कशिश की वजह से भी बेदल फ़ारसी में अपनी मुश्किल पसंदी की वजह से मशहूर है। गालिब को इनफरादियत का जो ख़बत था, नफ्सियाती एतबार से गालिब को शायरी में इस शख्स की तत्बीह पर मजबूर करता रहा कि वो ऐसे शायर की पैरवी करे जिसकी पैरवी बहुत कम लोगों ने की हो।
غالب کا انفرادیت پر زور اس قدر تھا کہ ذاتی زندگی میں بھی دوسروں کے ساتھ زندہ رہنا اور چلنا تو درکنارہ، تو وبائے عام میں مرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وبائے عام میں مرنا میں نے پسند نہیں کیا، جب سب مرنے لگے میں کیوں مروں، وبا گزر جانے کے بعد دیکھا جائے گا۔ غالب کے اس دور کے کلام میں فارسی الفاظ اور تراکیب کی کثرت ملتی ہے۔ غالب کی تشبیہیں اور استعارے مرزا کا بہت سا ابتدائی کلام مصائب کے رنگ میں تھا، اور اکثر غزلوں میں مصرع ثانی تمثیلی ہوتا تھا۔ تشبیہوں کی جو افراد اس زمانے کے کلام میں ہے، بعد کے اشعار میں نہیں۔ اس کے ایگزامپل کے لیے نیچے ایک شعر کوٹ کیا گیا ہے: تشبیہ استعارہ کا استعمال فقط مضمون کی وضاحت کے لیے ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک کامیاب شاعر کے استعارے بسا اوقات اس کے مضامین سے بھی زیادہ دل آویز ہوتے ہیں۔ بھوپالی نسخہ میں جو 1821 میں نقل ہوا، کئی صاف اور بلند پایہ اشعار ایسے ہیں کہ جن میں بیدل کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے، اور جو دور ثانی کے بہترین اشعار کے ہم پایہ اور طرز تحریر کے اعتبار سے انہی کے شابہ ہیں۔ رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو ہے، آئے وہ یاں خدا کرے پر نہ خدا کرے کو یوں۔ میں نے کہا کہ بس میں ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ دوسرا دور رام بہادر سکسینہ رنگ بیدل کو مرزا کی شاعری کا دور اول قرار دیتے ہیں۔ ان کے دوسرے دور کی شاعری پر بقول ان کے دوسرے دور میں فارسیت کا غلبہ اور نازک خیالی کا وہ انداز نہیں جو پہلے مرزا کو مرغوب تھا، اور اس میں زبان صاف ہو گئی ہے، الفاظ پر پوری قدرت ہے، اور فارسی بندشوں اور محاوروں میں ایک کمی ہے۔ دوسرے دور کے اشعار منتخب دیوان کے پہلے مطبوعہ ایڈیشن 1842 میں شائع ہوئے ہیں، لیکن قلمی نسخہ بھوپالی کے متن میں موجود نہیں۔ ان میں سے اکثر اشعار 1832 میں لکھے گئے۔ نفسیاتی ضعف بینی دوسرے دور میں آئینی طبیعت کا رنگ صاف ہو گیا ہے، فارسی تراکیب کم ہے اور خیالات بھی صاف اور خوشگوار ہیں۔ کلام میں بیدل اور صائب کی بجائے عرضی اور نظیری کا رنگ غالب ہے۔ مضامین کے نقطہ نظر سے اس دور کی اہم ترین خصوصیت نفسیات انسانی کے متعلق شائع معلومات ہیں، جو دیوان غالب کے صفحہ صفحہ پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ان کے 3 اشعار مثال کے طور پر دیکھیے۔ اس دور کی دوسری ہیڈنگ ہے فنی ارتقاء۔ یہ جک اضافہ کی کئی لحاظ سے دلچسپ ہے۔ ان میں سے بیشتر اصلاح زبان کو سادہ بنانے کے لیے کی گئی ہیں، اور دقیق فارسی الفاظ کی تراکیب کی جگہ آسان الفاظ لکھ دیے ہیں، یا جن الفاظ میں کوئی سکم تھا انہیں بدل دیا ہے۔ مثلاً عام طور پر کہا جاتا ہے کہ غالب کے خیالات اعلیٰ ہیں اور زبان و ذوق کی، اور اگر زبان کی خوبی روزمرہ اور محاورے کے امتحان میں ہے جو ایک جگہ مقبول ہے تو دوسری جگہ ناپسند، یا آج مستعمل ہے تو کل متروک، تو یہ خیال بے شک صحیح ہے۔ غالب کو فصاحت الفاظ کا پورا خیال نہ تھا۔ وہ خود اپنی نسبت ایک جگہ کہتے ہیں کہ صنعت الفاظ را برمی گزیدہ۔ ان کے دوسرے دور کی شاعری کے بارے میں رام بہادر سکسینہ کہتے ہیں کہ دوسرے دور میں فارسیت کا وہ غلبہ اور نازک خیالوں کا وہ انداز نہیں جو پہلے مرزا کو مرغوب تھا، اور اس میں زبان صاف ہو گئی ہے۔ جب مرزا مایوسی اور غم کا بیان کرتے ہیں تو فارسی تراکیب کم ہوتی ہیں۔ 2 اشعار دیکھیے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ نیکسٹ شعر ہے: جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی۔ تیسرا دور مرزا کی فارسی شاعری کا دور ہے۔ مرزا کی تحریروں اور دوسرے قارئین سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً انہوں نے 29-30 سال کی عمر میں اردو شاعری ترک کر کے فارسی شعر گوئی شروع کر دی تھی، اور اس کے بعد کبھی کبھار اردو شعر بھی کہہ لیتے تھے۔ اس وقت سے لے کر اس زمانے تک جب قید کے بعد ان کا دوبارہ سے تعلق استوار ہوا، انہوں نے بیشتر فارسی اشعار ہی لکھے ہیں۔ چوتھا دور ان کا درباری دور سمجھنا چاہیے،
کیونکہ اگرچہ ذوق زندہ تھا اور مرزا ظفر کے استاد نہیں ہوتے تھے، لیکن اس زمانے کے بیشتر غزلیں یا تو وہ بادشاہ کے پاس بطور سوغات لے جانے کے لیے لکھی گئی یا قلعہ شاہی کے شاعروں میں پڑھنے کے لیے۔ اس دور میں اس طرح کی غزلیات جو معنوی حسن سے عاری ہیں اور غالب کے عام معیار شعر پر پوری نہیں اترتی، مثلاً ذیل کے مطلعوں والی غزلیں: دور منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی، آپ آتے تھے مگر کوئی عناگیر بھی تھا۔ اس دور کی خصوصیت ایک خاص رنگ کے اشعار کی فراوانی ہے، جن میں دو مصرعوں کے اندر شاعر نے جہاں معنی جلوہ گر کیا ہے اور ان میں تعصف، تخیل، تجربے کا اس طرح عطر کھینچا ہے کہ اس سے کاغذ کا دل دماغ معطر ہوتا ہے اور پڑھنے والے ذہن میں نئے نئے شگفتہ خیالات اور لطیف تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً دور کی ایک ہیڈنگ ہوگی شوخی تحریر۔ زبان کی سلاست اور خیالات کی سادگی کے علاوہ جس خصوصیت نے اس زمانے کے اردو اشعار کو امتیازی رنگ دے دیا ہے وہ مرزا کی شوخی تحریر ہے۔ ابتدائی دور میں مرزا کے اکثر اشعار شاعرانہ حسن سے عاری، مسکین اور سنجیدہ، لیکن جب مرزا کی جودھیسی اور داخلی کشمکش پر ان کی عقل سلیم غالب آئی تو ان کے اشعار میں ایک طرح کی شوخی، شگفتگی آ گئی۔ مرزا غالب کی شاعری کا پانچواں دور۔ اس زمانے میں مرزا نے اپنی اردو فارسی کلام کے نئے ایڈیشن شائع کیے اور اپنی تصانیف کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ تین دور کے حوالے سے ہر بڑے شاعر کا کلام عمومی حیثیت سے تین دوروں میں منقسم ہوتا ہے۔ ابتدائی دور مستحقق معارف کی کمی کو الفاظ کی کثرت سے پورا کیا جاتا ہے، فکر و ادراک کی کمی ہوتی ہے۔ دوسرا دور یہ دور نیم پختگی کا دور ہوتا ہے اور یہ انداز بیان صاف ہوتا ہے۔ تیسرا دور یہ دور کمال بلاغت اور نشو و نما کے شباب کا ہوتا ہے۔